الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، قبر کے عذاب کے متعلق ہم بہت سی کہانیاں اور واقعات سنتے ہیں، لیکن آج جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا ایک ایسی عورت کے متعلق ہے جو سعودی عرب میں رہا کرتی تھی، اور جب اس کا انتقال ہوا تو غسل دیتے وقت لوگوں نے ایسے مناظر دیکھے کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ یہ عورت کیا کیا کرتی تھی اور اس کی ساری زندگی کیسے گزری اور پھر اس کے آخرت کا سفر کیسا تھا، آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ سعودی عرب میں رہنے والے ایک ایسے شخص نے بتایا جو کہ میت کو غسل دینے کا کام کیا کرتا تھا۔ یہ شخص آج سے 20 سال پہلے پاکستان سے سعودی عرب آیا اور پھر وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ وہ بتاتا ہے کہ میں نے اپنی تمام زندگی میت کو غسل دینے کا کام کیا۔ اپنے اس کام کے شروع میں اس کام کا معاوضہ لیا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے معاوضہ لینا یعنی غسل دینے کے پیسے لینا بند کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ خدمت خلق ہے اور اللہ رب العالمین نے اس خاص کام کے لیے مجھے چن لیا ہے، لہٰذا اس کا اجر میں اپنی رب سے آخرت میں لوں گا۔ اس کے بعد سے اس نے پیسے لینے سے انکار کرنا شروع کر دیا، اور اب زیادہ سے زیادہ لوگ اسے اپنی میت کو غسل دینے کے لیے بلانے لگے۔ اس کی وجہ یہ تھی دوستو کہ وہ اب پیسے نہیں لیتا تھا اور ہر میت کو اپنے گھر کی میت سمجھتا، اور انتہائی محبت کے ساتھ اور تمام شرعی اصولوں کو پورا کرتے ہوئے میت کو غسل دیا کرتا تھا، اور یہی اس کی شہرت کی وجہ بنی، اور اسی کام کے باعث اس کی نوکری میں برکت ہو گئی اور اللہ نے اس کو کافی اچھی نوکری بھی دے دی۔ اس کے باوجود غسل دینے کا کام نہیں چھوڑا۔ اس لڑکے کا نام رحیم ہے۔ رحیم بتاتا ہے کہ جب میں اپنے اس کام کے دوران لوگوں کی میتوں کو غسل دیا کرتا تو کئی طرح کے واقعات اور عجیب و غریب معاملات میرے سامنے آیا کرتے تھے، لیکن ایک دن جو معاملہ میں نے اس سعودی عورت کے متعلق دیکھا وہ شاید میں نے 30 برس میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ رحیم بتاتا ہے کہ جمعے کے دن ہمیں اپنی نوکری سے چھٹی ہوا کرتی تھی تو میں اپنے گھر پر موجود ہوتا تھا۔ میرے گھر پر ایک لڑکے نے آ کر دستک دی اور کہا میرے ساتھ فوری طور پر چلیے، ایک میت کو غسل دینا ہے، اس کے بعد اس کی نماز جنازہ ادا کرنی ہے۔ رحیم بتاتا ہے کہ میں فوری طور پر گھر سے نکلا، اس لڑکے کے ساتھ چلنے لگا۔ کچھ دور جا کر یہ لڑکا ایک گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہاں پر کوئی موت بھی ہوئی ہے اور لوگوں کا رش بھی نہیں تھا۔ ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس لڑکے نے کہا کہ اس کمرے میں اس عورت کی میت ہے جسے غسل دینا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے فوری طور پر اس سے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ شرعی طور پر کسی مرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی عورت کو غسل دے، اس لیے اس کے لیے کسی ایسی عورت کا انتظام کیا جائے جو اسے غسل دے سکے، البتہ میں غسل کا طریقہ ضرور بتاؤں گا۔ اس لڑکے نے وہاں موجود چند عورتوں سے کہا کہ ہم سب بھی اس کے نامحرم ہیں، یہ اس گھر میں اکیلی رہا کرتی تھی، لہٰذا اس کو آپ ہی کو غسل دینا ہوگا۔ کچھ لمحوں کی بحث کے آخر رحیم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ میں طریقہ بتاؤں گا اور پاس کھڑا ہو جاؤں گا، البتہ غسل 2 عورتوں کو ہی دینا ہوگا۔ پیارے دوستو، جیسے ہی اس عورت کے جسم سے کپڑا ہٹایا تو 2 عورتیں جو غسل دینے کے لیے موجود تھی ان کی چیخیں مارتی ہوئی اس کمرے سے وہ باہر نکل گئی۔ رحیم آگے بڑھا اور جب اس نے جسم دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بتاتا ہے کہ اس عورت کے پیٹ سے کیڑے مکوڑے نکل رہے تھے اور مسلسل تیزی کے ساتھ نکلتے جا رہے تھے۔ میں نے فوراً ان خواتین کو بلانے کی کوشش کی کہ اگر غسل دیا جائے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تو باامر مجبوری مجھے ہی غسل دینا پڑا۔ جب میں غسل دے رہا تھا تو وہ کیڑے جسم سے نکل کر میرے پاؤں سے میرے جسم پر چڑھ رہے تھے، لہٰذا میں نے فوری طور پر غسل دیا۔ اس کے بعد جنازہ پڑھنے کے لیے اسے لے جایا گیا اور
پھر جب قبر میں اتارا گیا تو اس عورت کا منہ قبلہ رخ کرتے تو اس کا منہ پھر جاتا۔ ہم نے 3 سے 4 بار یہ کوشش کی اور ہر بار اس کا منہ پھر جاتا اور آخرکار یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کی قبر کو ایسے ہی بند کیا جائے۔ جلدی جلدی مٹی ڈالی گئی اور اس کی قبر کو بند کر دیا گیا۔ رحیم بتاتا ہے کہ جب تک قبرستان سے ہم واپس آ رہے تھے تو میں نے اس لڑکے کو دیکھا جو مجھے بلانے کے لیے آیا تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ عورت کون تھی اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آیا، اور دوسرا یہ کہ اس کے جاننے والے، اس کے ساتھ رہنے والے اور محرم کہاں تھے جو بس اس کو غسل دینے پر آمادہ ہوتے۔ اس لڑکے نے بتایا کہ یہ عورت چند ہفتے پہلے ہمارے محلے میں آ کر رہنے لگی۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کو ملنے والے تو بہت آتے تھے، لیکن وہ ایک رات وہاں پر رہتے لیکن اگلی صبح وہاں سے چلے جایا کرتے تھے، جس پر ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ عورت اپنا جسم بیچتی ہے، یہ زانیہ ہے، یہ زنا کا دھندا کرتی ہے۔ اس کے باعث اس کو اس کے گھر والوں نے اور اس کے رشتہ داروں نے اپنے علاقوں سے نکال دیا تھا اور پھر کوئی بھی ملنے والا نہیں آتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو ہم نے اس کے گھر والوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور انہیں اطلاع کرنے کی کوشش کی۔ کچھ لوگ جو اس کو جاننے والے ملے تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کو دفن کر دیا جائے یا اس کی لاش کو کسی کوڑے دان میں ڈال دیا جائے۔ ہم اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتے اور نہ ہی اس کے جنازے میں ہم شریک ہونا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو بلا کر اسے غسل دیا جائے اور غسل کے بعد اس کو خود ہی دفنا دیا جائے۔ پیارے دوستو، یہ معاملہ ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل نہیں کرتے، تو پھر ان لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اس قدر ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ بھی ایسی حالت میں کہ جب آپ مر چکے ہوں۔ دنیا آپ کی اس بدترین حالت کو دیکھ رہی ہے، لیکن نہ تو آپ بول سکتے ہیں نہ ہی جواب دے سکتے ہیں۔ تو اندازہ کیجئے کہ آخرت میں ایسے لوگوں پر کتنا سخت عذاب آئے گا، اور خاص طور پر اس زنا کاری کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں۔ وہ 2 چیزیں کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت، اور دونوں ٹانگوں کے درمیان جو ہے اس کی ضمانت دے دو، یعنی اپنی زبان کی اور اپنے نفس کی، ان پر کنٹرول کیا جائے اور انہیں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو پیارے دوستو، ضروری ہے کہ اللہ کے حکم پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزاری جائے، تو یہ دنیا بھی روشن ہو جائے گی اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی طرف سے ایسے انعام و اکرام عطا کیے جائیں گے کہ انسان یہ چاہے گا کہ میں اپنی زندگی کے اندر جو چند گناہ کیے ہیں، اے مالک اگر مجھے دوبارہ موقع ملے تو میں وہ گناہ بھی نہیں کروں گا کہ جس کے بعد اتنا بڑا انعام مجھے دیا گیا ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے اور 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ قیمتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔